میری جستجو آرزو تیرا گھر، دعا ہے لبوں پر یہ شام و سحر، ختم ہو وہاں زندگی کا سفر، جھکا جب تیرے در پر ہو میرا سر، جھکا جب تیرے در پر ہو میرا سر۔ سینے میں ہے اندھیرا، دل ہے سیاہ خانہ، سینے میں ہے اندھیرا، دل ہے سیاہ خانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: الہی انا الفقیر فی غنایہ فکیف لا اکون فقیرا فی فقری۔ روز عرفہ کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحرائے عرفات میں دعا پڑھی تھی اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، وہ دعا حقیقت میں معرفت کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس خزانے میں جو نکات چھپے ہوئے ہیں ان میں انسان جتنی بھی دقت کرے تو ان کی تہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا، اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس دعا میں خدا کی توحید، خدا کے صفات، انبیاء کے صفات، انبیاء نے جو خدا سے توسل کیا، خدا کی بارگاہ میں جو راز و نیاز کیا، اور خدا نے اپنے انبیاء کو نجات دی، اس طرح سے معاد کے معارف، قرآن کے کچھ مفاہیم، حتیٰ کہ آپ دیکھیں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی خلقت کے حوالے سے کتنے کتنے رموز بیان کیے ہیں اس دعا میں، واقعاً حیرت آور ہیں۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی اس خلقت سے، کہ جو خلقت ایک مٹی سے شروع ہوتی ہے، اس سے شروع کرتے ہیں، پھر ایک ایک نعمت کو گنواتے جاتے ہیں، اور پھر ہر ایک نعمت میں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رموز بیان کیے ہیں وہ رموز واقعاً قابل دقت ہیں۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ انسان کی انگلیوں میں جو راز و رموز رکھے ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، البتہ ایک مختصر جملہ ہے، لیکن ایک مختصر سے جملے میں معرفت کا ایک دریا سمایا ہوا ہے، اور یہی ائمہ علیہ السلام کے معارف کی خاصیت ہے۔ ان کی طرف سے جو معارف پیش کیے جاتے ہیں ان میں یہی خاصیت ہے، کیونکہ وہ فصاحت اور بلاغت کے مالک ہیں کہ ایک ہی جملے میں معارف کا ایک پورا باب بیان کر دیتے ہیں، ایک جملے میں، ایک کلمے میں، اور ایک مختصر سے گفتگو میں معارف کا باب سمایا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ہر قسم کی بات آپ کو دعائے عرفہ میں ملے گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے لیے قابل غور ہیں اور میں ان میں بہت کافی دقت کرتا ہوں، آپ کو بھی اس کی طرف رہنمائی کرتا ہوں کہ دیکھیں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی توحید، خدا کی قدرت کو کس طرح سے بیان کیا ہے، خدا کی صفات کو کس طرح سے بیان کیا ہے، اور دوسری طرف خود کو خدا کے سامنے کس طرح سے پیش کیا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک بندہ، کہ جو بندہ کمال کی حد تک پہنچا ہوا ہو، لیکن جب
اپنے معبود کے سامنے آتا ہے تو وہ کس طرح سے خود کو پیش کرتا ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اس دعا میں کچھ جملات ہیں، البتہ اس کے بہت سارے فراز ہیں کہ جن پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ میں فقط ایک دو اور چند جملات جو ہیں وہ ان کو پیش کر کے ان سے ایک پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کا آغاز کس طرح سے کیا؟ ان الفاظ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع۔ سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کر لے، کوئی حکم جاری کر دے تو اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں کہ جو اس کو روکے۔ ولا لعطائہ مانع، اگر کسی کو دینا چاہے تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں کہ جو رکاوٹ بنے، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو خود امام حسن علیہ السلام کا اس دعا کو ان جملات کے ذریعے سے شروع کرنا، یعنی صحرا کے عرفات کے صحرا میں یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھیں اگر اس دنیا میں کوئی طاقت ہے تو فقط خدا کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ ان جملات کے ذریعے سے امام حسن علیہ السلام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پھر آگے چل کے امام حسن علیہ السلام ایک جملہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی قابل دقت ہے، اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، خدایا تو مجھے اس طرح سے قرار دے کہ میں تجھ سے ڈروں۔ کس طرح سے ڈروں؟ کانی اراک، جیسا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ انسان کسی کو دیکھتا نہیں، فقط اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اگر اس کو میرے کردار کے بارے میں علم ہو جائے، اسے پتہ چل جائے تو مجھے کیا کہے گا، تو اس کا ڈرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کہ جس شخص سے ڈرتا ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس سے ڈرنا کچھ اور انداز کا ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خدایا میں تجھ سے ڈروں، کیسے ڈروں؟ ایسے ڈروں کہ جیسا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اور اس میں دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خود ڈرنے کی توفیق، خشیت کی توفیق، خوف خدا کی جو توفیق ہے وہ بھی امام حسن علیہ السلام خدا سے مانگ رہے ہیں۔ خدا مجھ میں کوئی بھی توفیق نہیں ہے، اگر میں تجھ سے ڈروں گا بھی تو وہ بھی تیری توفیق سے۔ تو اگر مجھے یہ توفیق دے گا کہ میں تجھ سے ڈروں، تجھ سے خوف کھاؤں، تو اس وقت میں خوف خدا رکھ سکتا ہوں، اس صورت میں میرے اندر وہ خشیت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر تو نہ چاہے تو یہ خشیت بھی میرے دل میں نہیں آ سکتی۔ وَأَسْعِدْ بِتَقْوَاكَ وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ، خدایا تو مجھے تیری تقوی کے ذریعے سے مدد کر۔ وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، تیری معصیت کے ذریعے سے مجھ پر تیری شقاوت نازل نہ ہو۔ وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ، تیری قضاء میں بھی تو میرے لیے خیر کو اپنا۔ تیری قضاء میں چاہتا ہوں کہ تو میرے لیے خیر کو نظر میں رکھ۔ وَبَارِكْ لِي فِي قَضَائِكَ، تیری قضاء میں تو میرے لیے برکت قرار دے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ بہت ہی عجیب جملہ ہے، حَتَّى لَا أُحِبُّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ، یہاں تک کہ خدایا تو مجھے ایسا قرار دے دے کہ جس چیز کو تو مؤخر کرنا چاہتا ہے اس چیز کی جلدی کرنے میں اپنی کوئی بھی رائے دے نہ سکوں، اس کو پسند نہ کروں۔ ولا تاخیر ما عجلت، اور جس چیز کو تو جلدی کرنا چاہتا ہے اس کو مؤخر کرنے میں بھی میں اپنا ارادہ استعمال نہ کر سکوں۔ یعنی اگر تو کسی چیز کو دیر سے میرے لیے پسند کرتا ہے تو میں یہ نہ چاہوں کہ وہ جلدی ہو جائے۔ اگر کوئی چیز، کوئی فیصلہ
تو میرے لیے جلدی کرنا چاہتا ہے تو میں اس میں یہ نہ چاہوں کہ اس میں دیر ہو جائے. اور یہ واقعاً معرفت کا اعلیٰ مقام ہے. یہ معصوم کے سوا کوئی اور شخص استعمال نہیں کر سکتا. یہ معرفت معصوم کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں آ سکتی. دیکھیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس امام باقر علیہ السلام آئے ان کی عیادت کے لیے. تو امام علیہ السلام نے جناب جابر کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے جابر، تو نے کس طرح سے صبح کی، تیرا حال کیسا ہے؟ تو جناب جابر نے ایک جملہ کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے صحت کی جگہ مریضی دے اور تمنگری کی جگہ پہ مجھے فقیری دے، زندگی کی جگہ پہ مجھے موت دے. تو یہ جناب جابر کوئی کم اہمیت والے شخص نہیں تھے. یہ ایسے شخص تھے کہ جس نے 5 اماموں کی زیارت کی ہے. اور جناب پیغمبر اسلام نے جناب جابر کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے، جابر تو میرے 5ویں جانشین سے ملاقات کرے گا اور جب اس سے ملاقات کرے تو اسے میرے سلام کہنا. تو جو شخص واسطہ بنتا ہے پیغمبر اور پیغمبر کے 5ویں جانشین کے درمیان میں کہ پیغمبر کے سلام اس کو پہنچائے، تو وہ شخص واقعاً ایک عظیم شخص ہوگا. لیکن معرفت کے میدان میں اس کی معرفت یہ ہے، اور واقعاً یہ ایک لائق تعریف معرفت ہے. ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ کیا میں ہمیشہ صحت مند رہوں، میں ہمیشہ تمنگر رہوں، میں ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہوں، موت مجھے کبھی نہ آئے. لیکن یہ شخص اس کے برعکس. تو یہ معرفت کم معرفت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک غیر معصوم کی معرفت ہے. تو امام باقر علیہ السلام نے جناب جابر کو فرمایا، اے جابر، تو یہ کہتا ہے کہ میں صحت سے زیادہ مریضی کو پسند کرتا ہوں، زندگی سے زیادہ موت کو پسند کرتا ہوں، تمنگری سے زیادہ فقیری کو پسند کرتا ہوں. لیکن اگر یہی سوال تو مجھ سے کرے تو میں اس طرح سے کہوں گا کہ اگر خدا نے میرے لیے موت کو پسند کیا ہے تو میں موت کو پسند کرتا ہوں، اگر خدا نے میرے لیے زندگی کو پسند کیا ہے تو میں زندگی کو پسند کرتا ہوں، اگر خدا نے میرے لیے تمنگری کو پسند کیا ہے تو میں تمنگری کو پسند کرتا ہوں، اگر خدا نے میرے لیے فقیری کو پسند کیا ہے تو میں فقیری کو پسند کرتا ہوں، اگر خدا نے میرے لیے مریضی کو پسند کیا ہے تو میں مریضی کو پسند کرتا ہوں، اگر صحت کو پسند کیا ہے تو صحت کو میں پسند کرتا ہوں. تو امام باقر علیہ السلام نے اس طرح سے اس کو جواب دے کے بتایا کہ ہمارا انتخاب وہی ہے جو خدا انتخاب کرتا ہے. یہ معصوم کی معرفت ہے. اور یہی چیز امام صلی اللہ علیہ وسلم دعا عرفہ میں فرما رہے ہیں کہ خدایا جس چیز کو تو مؤخر کرنا چاہتا ہے میں اس چیز کے لیے پسند نہیں کرتا کہ کہوں کہ وہ جلدی ہو جائے، یا جس چیز کے لیے تو یہ پسند کرتا ہے کہ جلدی ہو جائے تو میں یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ مؤخر ہو جائے. یہ معرفت امام ہے. اور اسی لیے بزرگان کہتے ہیں کہ اگر ان جیسے الفاظ کے لیے اگر کوئی سند بھی نہ ملے پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ کسی معصوم کی طرف سے صادر ہوئے ہیں. تو یہ 1-2 جملات تھے کہ جن کا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں خدا کی قدرت پہ اعتماد کرنا چاہیے اور ہر اس چیز کو پسند کرنا چاہیے کہ جو خدا ہمارے لیے پسند کرتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری جستجو آرزو تیرا گھر، دعا ہے لبوں پر یہ شام و سحر، ختم ہو وہاں زندگی کا سفر، جھکا جب تیرے در پر ہو میرا سر، جھکا جب تیرے در پر ہو میرا سر.